تفہیم القرآن سید ابوالعلا مودودی سورہ انبیاء آیات 30 تا 33 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ کیا وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا۔ تفسیر: اصل میں لفظ رتق اور فتق کے استعمال کیے گئے ہیں۔ رتق کے معنی یکجا ہونا، اکٹھا ہونا، ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہونا، متصل اور متلاصق ہونا، اور فتق کے معنی پھاڑنا اور جدا کرنے کے ہیں۔ بظاہر ان الفاظ سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات کی ابتدائی شکل ایک تودے ماس کی سی تھی، بعد میں اس کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر کے زمین اور دوسرے اجرام فلکی جدا جدا دنیاؤں کی شکل میں بنائے گئے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی۔ تفسیر: اس سے جو مفہوم سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ پانی کو خدا نے سبب زندگی اور اصل حیات بنایا، اسی میں اور اسی سے زندگی کا آغاز کیا۔ دوسری جگہ اس مطلب کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ، النور 45۔ اور خدا نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ افلا یؤمنون، کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا، اور اس میں کشادہ راہیں بنا دیں۔ تفسیر: یعنی پہاڑوں کے درمیان ایسے درے رکھ دیے اور دریا نکال دیے جن کی وجہ سے پہاڑی علاقوں سے گزرنے اور زمین کے ایک خطے سے دوسرے خطے کی طرف عبور کرنے کے راستے نکل آتے ہیں۔ اسی طرح زمین کے دوسرے حصوں کی ساخت بھی ایسی رکھی ہے کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچنے کے لیے راہ بن جاتی ہے یا بنا لی جاتی ہے۔ لعلہم یہتدون، شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کر لیں۔ تفسیر: یہ ذو معنی فکرہ ہے۔ یہ مطلب بھی ہے کہ لوگ زمین میں چلنے کے لیے راہ پائیں، اور یہ بھی کہ وہ اس حکمت اور اس کاریگری اور اس انتظام کو دیکھ کر حقیقت تک پہنچنے کا راستہ پالیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا۔ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، مگر یہ ہیں کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ تفسیر: یعنی ان نشانیوں کی طرف جو آسمان میں ہیں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند پیدا کیے۔ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ تفسیر: کلن اور یسبحون کے الفاظ بتاتے ہیں کہ مراد صرف سورج اور چاند ہی نہیں بلکہ دوسرے اجرام فلکی یعنی تارے بھی ہیں مراد ہیں، ورنہ جمع کے بجائے تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا جاتا۔ فلک جو فارسی کے چرخ اور گردوں کا ٹھیک ہم معنی ہے، عربی زبان میں آسمان کے معروف ناموں میں سے ہے۔ سب ایک ایک فلک میں تیر رہے ہیں سے دو باتیں صاف سمجھ میں آتی ہیں۔ ایک یہ کہ یہ سب تارے ایک ہی فلک میں نہیں ہیں بلکہ ایک مختلف افلاک میں ہیں۔ دوسرے یہ کہ فلک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں یہ تارے گھونٹیوں کی طرح جڑے ہوئے ہوں اور وہ خود انہیں لیے گھوم رہا ہو، بلکہ وہ کوئی سیال شے ہے یا فضا اور خلا کسی نوعیت کی چیز ہے جس میں ان تاروں کی حرکت تیرنے کے فعل سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ قدیم زمانے کے لوگوں کے لیے آسمان و زمین کے رتق و فتق اور پانی سے ہر چیز کا زندہ پیدا کیا جانا اور تاروں کے ایک ایک فلک میں تیرنے کا مفہوم کچھ اور تھا۔ موجودہ زمانے میں طبیعیات، فزکس، حیاتیات، بائیولوجی اور علم حیت ایسٹرونومی کی جدید معلومات نے ہمارے لیے ان کا مفہوم کچھ اور کر دیا ہے، اور نہیں کہہ سکتے کہ آگے چل کر انسان کو جو معلومات حاصل ہونی ہے وہ ان الفاظ کے کن معنی پر روشنی ڈالیں گے۔
بہرحال موجودہ زمانے کا انسان ان تینوں آیات کو بالکل اپنی جدید ترین معلومات کے مطابق پاتا ہے۔ اس مقام پر یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سے لے کے كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ تک کی تقریر کی تردید ہے، اور اولم یر الذین کفروا سے لے کر فی فلک یسبحون تک جو کچھ فرمایا گیا ہے، اس میں توحید کے لیے ایجابی پازیٹیو دلائل دیے گئے ہیں۔ مدعا یہ ہے کہ یہ نظام کائنات جو تمہارے سامنے ہے، کیا اس میں کہیں ایک اللہ رب العالمین کے سوا کسی اور کی بھی کوئی کاریگری تمہیں نظر آتی ہے؟ کیا یہ نظام ایک سے زیادہ خداؤں کا کار فرمائی میں بن سکتا تھا اور اس باقاعدگی کے ساتھ جاری رہ سکتا تھا؟ کیا اس حکیمانہ نظام کے متعلق کوئی صاحب عقل اور خرد والا آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ یہ ایک کھلنڈرے کا کھیل ہے اور اس نے محض تفریح کے لیے چند گڑیاں بنائی ہیں جن سے کچھ مدت کھیل کر بس وہ یوں ہی ان کو خاک میں ملا دے گا؟ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کرتے ہو۔ تم کو نظر نہیں آتا کہ زمین و آسمان کی ایک ایک چیز اس نظریہ توحید کی شہادت دے رہی ہے جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے؟ ان نشانیوں کے ہوتے تم کہتے ہو کہ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نشانی لے کر آئے۔ کیا نبی کی دعوت توحید کے حق ہونے پر گواہی دینے کے لیے یہ نشانیاں کافی نہیں ہیں؟